يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو یہ کائنات کا خالق ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں اسی کی ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے چہیتے، سب سے محبوب بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ بھائیوں، مومن کا ہر عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ عمل، ہر عمل مومن کا نیکی۔ آج کی اس جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی نیکی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی نیکی۔ کھانا کھلانا، لوگوں کو دعوت دینا، غریبوں کا پیٹ بھرنا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ ایک بڑی نیکی، بڑی فضیلت والا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو لایا اس شریعت کے اندر اللہ تعالی یہ چھوٹے سے عمل کو اپنی کتاب میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ صدیقین، صالحین، نیکوکار بندوں کا عمل ہے۔ ایک نیک آدمی کو پہچاننے کا ایک سبب یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کتنا بڑا مہمان نواز ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یا نہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے پر وہ اپنے آپ کو ابھارتا ہے یا نہیں، اس سے اس کی نیکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک لوگ جو ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ جو مسلمان قیدی ہے، جو پکڑا گیا ہے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اور یہ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ لوگوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے نہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ وحدہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ وحدہ کو منانے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر کوئی انسان گہرائی سے جائزہ لے گا تو مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی، شروع کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات پر روشنی ڈالی یا جن تعلیمات پر اہمیت دی، ان میں سے ایک کھانا کھلانے کی ایک تعلیم ہے۔ عمرو بن عنبسہ ایک صحابی، شروع کے ایام اسلام کے، اس کے اندر ایک صحابی آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں من معک ھذا، یہ جو تم دعوت کا کام لے کر اٹھے ہو، تمہارے ساتھ کن کن لوگوں کا سپورٹ ہے تمہارے ساتھ؟ کیونکہ یہ وہ ایام تھے جس کے اندر دعوت کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اسلام اللہ وحدہ اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا گیا تھا، چھپ چھپا کر ڈسکریٹلی یہ دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں ایک صحابی، ایک آدمی آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ جو تم طریقہ لے کر اٹھے ہو ایک اللہ کی طرف بلانے کا، اس طریقے کو سپورٹ کرنے والے تمہارے ساتھ ہیں بھی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الحر وعبد، آزاد لوگ بھی اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور غلام لوگ وہ بھی اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر عمرو بن عنبسہ فرماتے ہیں من الاسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق نہیں دیا، آپ نے رسالت کا سبق نہیں دیا،
आपने नमाज, रोजा, जिक्र, अज़कार किसी का सबक नहीं दिया। आपने सिर्फ दो चीजें कही, यानी शुरुआत में सिर्फ दो चीजें, तीबुल कलाम, अच्छी और नर्म गुफ्तगू, व इतामुत ताम, और लोगों को खाना खिलाना। देख कितना प्यारा डेफिनेशन। इस्लाम क्या है? इस्लाम अच्छी बात बोलना और लोगों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है। दोनों भी औसाफ बड़े रंज के साथ कहना पड़ता है, आज इस उम्मत के अंदर दोनों औसाफ मफकूद है। आज का मोमिन, आज का मुसलमान, ना उसकी गुफ्तगू के अंदर वो नरमी है, ना उसकी बात के अंदर वो सलीका है, वो लहजा है, और ना उसके अंदर ये खाना खिलाने की सिफत उसके अंदर है। आज का मुसलमान लोगों को खाना खिलाने के ताल्लुक से बड़ा बखील मालूम होता है, और आज का मुसलमान जबान, चर्ब जबान, जो मिला मुंह में बोल देता है। नरमी का, बड़ों का, अदब का कोई लिहाज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू की तालीमात में इस्लाम का डेफिनेशन तीबुल कलाम व इतामुत ताम। ये रहा मक्की जिंदगी का वाकया। मदनी जिंदगी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो एक यहूदी बड़े आलिम, अब्दुल्ला बिन सलाम, बड़े आलिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को इन्होंने देखा, दूर से अंदाजा लगा लिया, ये मुनव्वर रोशन चेहरा जो है ये जरूर बजरूर ये नबी ही हो सकता है, ये अल्लाह का मैसेंजर ही हो सकता है, ये पैगंबर ही हो सकता है। तो वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि इस्लाम की तालीमात क्या है, इस्लाम का डेफिनेशन क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, अफ्शुस सलाम, आपस में सलाम को आम करो। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये जो चीज है इसको आम करो। तुम अगर किसी शख्स को जानते हो उसको भी सलाम करो, किसी को नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। अस्सलामु अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, सलाम जिसको तुम जानते हो उसको भी करो और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी करो। आज हमारे माशरे में ये चल पड़ा है, जिसको मैं जानता हूं, जो मुझे पहचानता है, उन्हीं लोगों को हम सलाम करेंगे। अगर कोई अजनबी है ना उसको सलाम करेंगे, अगर वो सलाम कर भी दे तो उसका जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये नहीं। अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो। दूसरा सबक आपने दिया, वह इतामुत ताम, इस्लाम का माना है लोगों को खाना खिलाना। तुम जिसको जानते हो उसको भी खिलाओ, जिसको नहीं जानते उसको भी खिलाओ, गरीब को भी खिलाओ, मिस्कीन को भी खिलाओ, बेवा यतीम को भी खिलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाकर उनको भी खिलाओ, अपने दोस्त अहबाब को भी खिलाओ, अपने पड़ोसियों को तक खिलाओ। क्योंकि जब तुम खाना खिलाओगे एक आपसी बाहमी मोहब्बत, एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है, और इसके जरिए तुम तौहीद का काम कर सकते हो, रिसालत का काम कर सकते हो। जिसको तुम खाना खिलाते हो वो शख्स तुम्हारी बात सुनने पर आमदा होता है। अगर तुम उसको कोई बात अच्छे अंदाज से कहो तो वो तुम्हारी बात को कबूल करेगा। गैर को भी अगर आप खाना खिलाएंगे इस सबब से, इस फिक्र के साथ कि कल अगर वो मेरे से मुतासिर होगा तो मेरी दो बातें वो कबूल कर ले। तीसरा सबक आपने दिया, वो सिल अरहाम, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों को के साथ पता ताल्लुकी न करो। जो रिश्तेदार तुमसे दूर जा रहा है उसके साथ जाओ, अपने ताल्लुकात को अच्छे करो, खानदानों को मजबूत करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छाई के साथ रहो। चौथी बात आपने फरमाया, वो सल्लू बिल्लैल, और रात में उठकर नमाज पढ़ो, वन्नासु नियाम, इस हालत में के लोग सोए हुए हैं। अगर ये चार काम तुम करोगे, अफ्शुस सलाम, तुतइमुत ताम, वसिल अरहाम,
اور چوتھی بات رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوگے تو آپ نے فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام، تم یہ 4 کاموں کے عوض تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں شروعات میں آپ نے کھانا کھلانے کی جو عظیم نیکی ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی۔ میرے بھائیوں، یہ جو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کی ضیافت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ عمل نیک و کار لوگوں کا، یہ عمل شریف لوگوں کا، یہ عمل انبیاء اور رسل کا۔ دلیل، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے آپ کے سامنے، آپ نہیں جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں آتے ہیں تو اندر جا کر کہتے ہیں قوم منکرون، ایسے لوگ آئے ہیں جن کو میں جانتا نہیں، وہ اجنبی ہے میرے لیے۔ لیکن اجنبیوں کے ساتھ آپ کا سلوک، فراغ الی اہلہ، فوراً اندر جاتے ہیں، وجاء بعجل حنیذ، فوراً ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، پکا کر گوشت لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کون سا مہمان جن کو آپ جانتے بھی نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ آج ہمارا طرز عمل جو ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جتنا قریب رشتہ دار اس کو اتنی اچھی ضیافت، جس کو ہم تھوڑا جانتے ہیں ان کو نیچے سے کھڑا کر بات کر کے بھیج دیتے ہیں، اور جس کو ہم جانتے ہی نہیں اس کو گھر کے پاس بھی آنے نہیں دیتے۔ لیکن نبی کا طرز عمل کیسا؟ قوم منکرون، اجنبی لوگ پھر بھی اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، جو بکرا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، لاتے ہیں، کاٹ کر گوشت اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھلانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نیکوکار شریف لوگوں کی علامت ہے۔ یہ عمرو بن العاص، بڑے صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ای الاسلام خیر، اسلام کے اندر بہترین عمل کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت ہی اچھا عمل اسلام کے اندر ہے۔ وتقرئ السلام، اور لوگوں کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ اسلام کا بہت ہی فضیلت والا خیر کا عمل ہے۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ میرے بھائیوں، ازدواجی زندگی کے اندر میاں بیوی کے حقوق میں سے اولین حق ایک شوہر کا اپنی بیوی پر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میری بیوی پر میرا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تطعموها اذا طعمت، اس کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وتقسوها اذا اکتسیت، اور تم وہی کپڑا اس کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ یعنی بیوی کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، جو شوہر ہے، کمانے والا ہے، وہ باہر جاتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں اٹینڈ کرتا ہے، ہوٹلوں میں جا کر اچھے طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، لیکن گھر میں بیوی اور بچے جو ہے وہ سادہ روکھا سوکھا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کو یہ توفیق نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کھانا مجھے نصیب کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ یہ کھانا میں اپنی فیملی کو بھی کھلاؤں۔ میرے بھائیوں، آپ کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ تم جو کھاتے ہو، جیسا کھانا تم کھاتے ہو ویسا ہی کھانا اپنی فیملی کو کھلاؤ۔ چند ایک لوگ آج بھی اس سوسائٹی کے اندر ہیں،
اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہی قسم کا کھانا پیک کر کے اپنی فیملی کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جو کپڑا، جو عمدہ لباس تم پہنتے ہو، وہی لباس اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ۔ کھانا کھلانے سے لوگوں کے دلوں کے اندر تم محبت پیدا کر سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہمیشہ رہی ہے کہ اے لوگوں، تم اگر کھانا کھلاتے ہو، اگر تمہیں کوئی نیک آدمی دکھ جائے، ایسے نیکوکاروں کو اپنے دسترخوان پر بلاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوست اگر بنانا ہو تو صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ، نیک انسان کو اپنا دوست بناؤ، بھلائی چاہنے والے کو اپنا دوست بناؤ۔ ولا يأكل الطعام الا التقي، اور تمہارا کھانا ایک نیک انسان کھائے، متقی انسان کھائے، اللہ سے ڈرنے والا انسان تمہارا کھانا کھائے۔ اور یہ کھلانے کی چیز کھانے والے پر، یعنی میزبان کو اللہ کے رسول نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی۔ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ شخص تمہیں دعوت دے، اس کے یہاں بیٹھ کر کچھ بھی تم کھاؤ، کھانا کھاؤ، چائے پیو، جوس پیو، جو بھی تم کو وہ کھلاتا ہے کھاؤ۔ کھانے کے بعد اس کو یہ دعا ضرور دے کر آنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ افطر عندکم الصائمون، اے اللہ جیسا یہ میزبان نے مجھے کھانا کھلایا، اے اللہ اس کا دسترخوان تم روزے داروں کی افطاری کا سامان بنا دے اس کے دسترخوان پر، یعنی اس شخص کے دسترخوان پر روزے دار آئے اور افطاری کرے۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور یہ شخص کا کھانا نیکوکار ابرار لوگ، ابرار یعنی بہت ہی زیادہ نیک انسان، ابرار لوگ کا دسترخوان، اس کے دسترخوان پر ابرار لوگ آئیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو تم یہ دعا ضرور دینا کہ جو تمہیں کھانا کھلایا اس پر ملائکہ ہمیشہ سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں۔ تو اگر نیکوکار ان لوگوں کو بلاؤ گے، وہ کھانا کھا کر اتنی پیاری دعا تمہارے حق میں کر کے جائے گا، تمہاری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا، اور تمہاری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا۔ کیونکہ متقی لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگ جو ہیں کل قیامت کے دن جیسے دنیا میں مل مل کر اکٹھے رہتے تھے، قیامت میں بھی نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ ملا ملا کر رکھے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گھر میں اللہ کے رسول گھستے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اس دن ایک بکرے کو ذبح کیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ جو بکرا ذبح کیا تھا اس میں سے کچھ ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول سارا کا سارا ختم ہو گیا، صرف ایک ہاتھ باقی ہے بکرے کا۔ یعنی ایسی غربت میں بھی پورا بکرا بانٹ چکے ہیں، صرف ایک ہاتھ باقی ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ یوں نہ کہو کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، صرف ایک ہاتھ رہ گیا، یوں کہو سارا کا سارا باقی ہے، صرف ایک ہاتھ رہ گیا۔ یعنی جو تم خرچ کر چکے ہو یہ باقی ہے، اور جو تم خرچ نہیں کیے وہ رہ گیا۔ نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے الباقیات الصالحات، یعنی نیکی میں جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ ایسے ہی یہ سارا کا سارا جو گوشت تم نے تقسیم کر دیا یہ باقی ہے،
اور جو تم رکھ چکے ہو یہ ختم ہو گیا، یعنی اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ حقیقت میں مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رکھے۔ آپ نے فرمایا لیس المسلم الذی یشبع وجارہ جائع، پیٹ بھر کر تم کھانا کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، یہ ہرگز پسندیدہ عمل نہیں۔ قرآن المجید کے اندر کھانا کھلانے کی صفت پر ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، دونوں میں آپس میں کنورسیشن ہوگا۔ جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیسے تم جہنم میں آ گئے، کیا عمل کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ فرمائیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نماز کے ساتھ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یعنی صرف ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے نماز جیسا عمل، یعنی حقوق اللہ کا عمل کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے جیسے عمل کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جیسا یہ حق اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ بھوکا ہے، مسکین ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ ایسا ہی مضمون ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کو پکڑو، خذوہ فغلو، پکڑو اور ان کو جہنم کے اندر ڈبا دو، داخل کر دو، ثم الجحیم صلو، آگ کو جلا کر اس کے اندر ان کو ڈبا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی چیلوں کے ساتھ جہنمیوں کو باندھ دو کہ وہ نکل نہ پائے، 70 یعنی 70 گز لمبی چیلیں۔ کیوں اتنا سخت عمل، اتنا سخت عذاب کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا سخت عذاب ان لوگوں کو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ جو عظیم ذات ہے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ پہلا جرم ان کا۔ دوسرا جرم وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ کھانا کھلانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے اس آیت کے اندر۔ تو مسکین کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم رسید تک کر سکتا ہے۔ یہ بڑا عمل دیکھنے کو چھوٹا لگتا ہے لیکن اس سے جو فائدہ ہوگا بڑا دیر کا فائدہ۔ کل قیامت کے دن اللہ ایک حدیث قدسی میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے سے پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ رب سے کہے گا اے اللہ تو مالک الملک ہے، ہر چیز تیرے حکم سے شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیسے تو بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا اس کو کھانا کھلاتا تو گویا ایسا ہوتا کہ تو مجھے کھانا کھلایا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کے پاس جاتا اور اس کو پانی پلاتا، گویا تو مجھے پانی پلائے جیسا ہوتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کے پاس جاتا اور اس کی بیمار پرسی کرتا تو گویا کہ تو میری بیمار پرسی کیا ہوتا۔ میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم عمل۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
ये वो लोग हैं जो यतीम को धुतकार देते थे। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर कभी भी उभरते नहीं, कभी भी आगे बढ़ते नहीं थे। एक सहाबी रसूल एक मर्तबा आपकी मजलिस में बैठे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि मेरे पास एक मेहमान आया है, तुम में से कोई है जो उसको अपने घर में रखे, खाना पानी उसके का ख्याल रखे, जो है वो हाथ उठाए। तो एक सहाबी रसूल हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये तुम्हारा मेहमान है, मैं इसको मेहमान बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। घर के जाते जाते ये सोचते हैं कि घर के अंदर जो खाना है इनकी फैमिली के लिए भी काफी नहीं है, कैसे मैं जाकर ये मेहमान को खाना खिलाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो मैं बोलकर आ गया कि मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। घर को लेकर जाते हैं, अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, जो इतनी नेक औरत, उससे कहते हैं कि कुछ खाना है क्या? तो वो कहती है, खाना तो है हमारे पास, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए ही काफी है, इतना कम है कि सिर्फ इसमें बच्चे खा सकते हैं, हम भी खा नहीं सकते। तो सहाबी कहते हैं, एक अल्लाह के रसूल का मेहमान आया है, आपने ऐलान किया तो मैंने आपके ऐलान को कबूल करके उस मेहमान को अपने घर में लेकर आ गया। अब हमें जू का तू जैसा भी हो, अल्लाह के रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। नेक बीवी थी, बच्चों को बहला फुसला कर सुला देती है, भूखा सुला देती है, और जो भी खाना बचा था वो खाना लेकर जाकर मेहमान के सामने रखते हैं और बीवी से कहते हैं कि मेरे सामने भी एक थाली रख देना, और उसके अंदर कुछ चम्मच डालकर वो सिर्फ हिलाते बैठते हैं। और कहते हैं कि जब तुम खाना सर्व करो, लाइट को, बत्ती को बुझा देना, ताकि मेहमान को यह मालूम ना हो सके कि जो मेजबान है उसकी प्लेट में कुछ नहीं। मेहमान खाना खाकर चला जाता है, पूरी फैमिली भूखी सो जाती है। फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह के रसूल सहाबी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो सहाबी अल्लाह के रसूल के सामने आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो काम तुमने किया है अल्लाह ताला को वो इतना पसंद आया कि क़यामत तक अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर उसका जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला, ये आयतें तुम्हारे एजाज में नाजिल हुई, वो यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने आप को भूखा रखकर मोमिनों को खाना खिलाते हैं, अपने चीजों को दबाकर दूसरों पर खर्च करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छोटा जो अमल हमें लगता है खाना खिलाना, हकीकत में ये बहुत बड़ा अमल है। इंसान को एक बड़ा मकाम ये दिला सकता है कल क़यामत के दिन। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और तालीम ये है, फ़इज़ा तबख़्त मरक़तन, जब भी तुम सालन पकाओ, फ़अक्सिर माअहा, उसके अंदर पानी ज्यादा मिला देना, चाहे टेस्ट बिगड़े तो बिगड़ जाए। वताअहद जीरानक, लेकिन अपने पड़ोस को कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देना। टेस्ट खराब हो जाए चलेगा, लेकिन पड़ोसी के घर तक वो खाने में का कुछ हिस्सा जरूर चला जाए। मेरे भाइयों, ये जो छोटा अमल हमें दिखता है, हकीकत में ये छोटा अमल नहीं, अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत कदर है। घर वालों और घर वालियों को हमारी गुजारिश है, और हम सबको इससे ये सीखना चाहिए कि इस छोटे अमल पर अमल करके अपनी जिंदगी को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब बनाए।
اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.